دوستو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بکری تھی جو کسی مچان پر کھڑے ہو کر روزانہ ایک بھیڑیے کو گالیاں بھی دیتی تھی اور اس کو للکارتی بھی تھی، اور بھیڑیا بڑی خاموشی سے وہاں سے آگے چل پڑتا تھا، جواب نہیں دیتا تھا۔ ایک بار اس سے کسی نے پوچھا کہ تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو، تم تو بھیڑیا اور وہ بکری۔ اس نے جواب یہ دیا کہ یہ جب گالی مجھے دیتی ہے تو یہ بکری نہیں دیتی، یہ وہ مچان دیتی ہے جس پہ وہ کھڑی ہے۔ ایک روز یہ نیچے آئے گی، جب یہ نیچے آئے گی تو میں اپنا بدلہ لے لوں گا۔ زندگی میں ہم بھی کسی نہ کسی مچان پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہم بھی اپنے سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں مچان سے نیچے آنا ہے اور انہی لوگوں سے ہماری ملاقات ہونی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ خدا کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ آئیے اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں آج کا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں۔ دوستو بچپن میں ہم ایک گیم کھیلا کرتے تھے کہ کاغذ پر کچھ نقطے لگائے جاتے تھے اور ان پر 1 2 3 4 لکھا ہوتا تھا۔ جب ان نقطوں کو ہم ملاتے تھے تو پھر کوئی تصویر بن جاتی تھی، کبھی کوئی ڈک بن جاتی تھی، کبھی ہاتھی بن جاتا تھا، کوئی عمارت بن جاتی تھی۔ اسی طرح یہ جو نقطے ہوتے ہیں 1 2 3، زندگی کے دن بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک نقطے کو دیکھ کر، ایک دن کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ لارجر پکچر میں کیا ہے۔ کسی کی زندگی کا ایک نقطہ، اس کا ایک دن یہ تعین نہیں کر سکتا کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ کرنا صرف یہ ہے آپ نے کہ ایک نقطے سے دوسرے تک کا جو سفر ہے وہ ٹھیک ڈائریکشن میں کریں تو انشاءاللہ جو پوری زندگی کی تصویر بنے گی وہ بہت ہی خوبصورت بنے گی۔ آئیے اسی پیغام کے ساتھ دوستو، مایوسی منافقت ہے اور یہ منافق کا کام ہے۔ وہ ایسے ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان کچھ اور کہے، اس کے اعمال کچھ اور ہوں اور اس کی سوچ کچھ اور۔ اگر کوئی شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس کا یہ ایمان ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ خدا ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے، تو مایوسی کیسی؟ خدا پر ایمان رکھنے والا شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بیچارہ نہیں ہوتا، اس کا چارہ ہمیشہ خدا ہوتا ہے۔ رات جب سب سے زیادہ گہری ہوتی ہے تو وہی وقت ہوتا ہے صبح نکلنے کا۔ سب سے زیادہ کالے بادلوں میں سے سب سے اچھی بارش برستی ہے۔ آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو۔ دوستو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کوئی کتاب پڑھے اور اس کا اثر نہ لے۔ انسان کا ذہن ہر چیز کا اثر لیتا ہے، چاہے آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو۔ آپ کا لاشعور ہر وقت چیزوں کو امبائب کرتا رہتا ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو سب لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ کتابیں صفوں پر لکھی نہیں ہوتی، وہ چہرے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں اور ان کا آپ اثر لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ پر امید لوگ، کامیاب لوگ آپ کے آس پاس ہوں۔ جو لوگ ہر وقت نا امید رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں، ناکام لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ محبت کریں، ہمدردی کریں، اشک شوئی کریں، ان کا ساتھ دیں۔ جو مدد ممکن کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن اپنا وقت نہ گزاریں۔ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو پر امید ہوں، جو کامیاب ہوں، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ وہ کتابیں پڑھیں گے جو آپ کو کامیابی کی منزل تک لے کے جائیں گے۔ آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا۔ دوستو دنیا میں 2 ایسے دوست ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے، ایک امید اور ایک ایمان۔ جہاں نا امیدی ہوتی ہے وہاں ایمان نہیں رہتا، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ آپ کی زندگی کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کو آپ کی امید ہرا نہیں سکتی۔ آئیے اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں آج کا شو۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ دوستو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، اور لوگوں کی پسند کی خاطر انسان اپنے اندر تبدیلیاں کرتا رہتا ہے، لیکن یہ چاہت رہنی چاہیے، اس کو خواہش نہیں بننا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قابلیت دی ہے جو اس کی معراج حاصل کرنے کے لیے کافی، لیکن اگر آپ ساری زندگی لوگوں سے مشورہ کریں گے اور وہ آپ کو یہ بتاتے رہیں گے کہ یہ فلاں خواب آپ پورا نہیں کر سکتے، تو یقین جانیں وہ آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی جگہ ہوں تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ان کی باتیں مت سنیں، امید کے ساتھ محنت کریں، یقین جانیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا ہے تو وہ اس کو پورا بھی کروائے گا۔ آئیے اس کے ساتھ ہی آپ کو لے کے چلتے ہیں بازار میں۔ اور دوستو جب کوئی پہلوان اپنے مخالف کو زمین سے لگانے کی کوشش کرتا ہے تو غور کیجئے گا کہ وہ خود بھی جھک جاتا ہے، جبکہ آپ کسی گرے ہوئے کو جب اٹھانے لگتے ہیں تو اس وقت آپ خود بھی اونچے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو پست کر کے عظیم بننا چاہتے ہیں تو آپ زندگی میں پست لوگوں کے سردار بن کے رہ جائیں گے۔ اگر خود عظیم بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ آپ خود بھی بلندیاں چھونے لگیں۔ آئیے دوستو زندہ رہنے اور جینے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ زندہ رہنے کے لیے خوراک اور سانس بہت ضروری ہے، جبکہ جینے کے لیے زندگی کا ایک مقصد اور ایک امید بہت اہم ہے۔ اگر کوئی آدمی زندہ نہیں رہتا تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب کوئی جینا چھوڑ دے تو اکثر اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر تو خوراک کافی ہے، سانس کافی ہے، لیکن جینا شروع کر دیں، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں اور اس مقصد کے بارے میں اپنے رب سے امید رکھیں، ورنہ جسم ایک مدفن ہے جس میں لاش آپ کی روح کی دفن ہے۔ آئیے اس خدا سے جب بھی مانگیں علم نافع مانگیں۔ اس کی مثال ایک روشنی کی طرح ہے، جب روشنی جلتی ہے تو وہ امتیازی سلوک نہیں کرتی، وہ سب کے لیے برابر پھیلتی ہے۔ ایسے ہی خوشبو ہے، وہ پھیلتی رہتی ہے جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ کا علم، آپ کی تعلیم اگر آپ کو بحث و تکرار کے ذریعے لوگوں سے دور کر رہا ہے اور اس میں تعصب پیدا ہو رہا ہے، آپ امتیازی سلوک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو یقین جانیں کہ یہ علم نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ جب بھی مانگیں علم نافع مانگیں۔ آئیے اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں آج کا شو۔